أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله. فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله. وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ ہا کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمائے، نیز ان گنت نعمتوں سے بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدا قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں. لا مثل له ولا مثال له.
اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، وہ دانا سبل ختم الرسل مولا کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین محترم، ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے. ارشاد گرامی ہے، تم لوگ دعائیں مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا. غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، اللہ سے مانگا تو عزت ملی. اے مانگنے والو مانگو اسی سے، اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دے دیتا ہے سب کو خوشی سے. محترم سامعین، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے. خوبصورت زندگی کا راز یہ ہے کہ دعا لی جائے، دعا دی جائے، دعا مانگی جائے. جب سے لوگ بڑوں کی عزت کم کرنے لگے تب سے لوگ اپنے دامن میں دعائیں کم اور دوائیاں زیادہ بھرنے لگے. دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، دور بیٹھے کوئی مجھے دعا دیتا ہے، ڈوبتا ہوں سمندر سے اچھال دیتا ہے. محترم سامعین، ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں، اپنی قسمت کو چمکا سکتے ہیں. چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے، دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے. دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے. مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمیں اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مستر کی دعا سے. ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے. اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے. زندگی کے تمام مشکلات و مصائب کے لیے مشکل کشا حاجت روا عمل و دعا ہے. اس لیے پیسوں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی کماتے رہیں، کیونکہ دعائیں وہاں کام آتی ہیں جہاں پیسے کام نہیں آتے. ہاتھ دے دیتے ہیں اور ساتھ جنا چھوڑ دیتے ہیں. کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کوئی راستہ نہیں ایک دعا کے سوا، کیونکہ کوئی سنتا نہیں ایک اللہ کے سوا. محترم سامعین، دعا مانگنا فرض ہے، ضروری ہے. چنانچہ قرآن کریم میں پارہ نمبر 24 آیت نمبر 60 سورہ مؤمن میں ارشاد ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میرے بندو بندیو، تم مجھ سے دعا مانگتے رہو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عن قریب و جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے.
محترم سامعین، سیاسی باتیں، دنیاوی باتیں بہت چلتی رہتی ہیں، بہت سنتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں اور امت کو باتیں بتلانے کی ضرورت ہے جس کی انہیں اشد ضرورت ہے۔ یہ عزیز حالات حاضرہ سنانے کے لیے آپ کو جمع نہیں کیا، کیونکہ ہر چینل، ہر ورق، ہر اخبار اس پر بات کر رہا ہے، ہر مجلس میں اس پر باتیں ہو رہی ہیں۔ ویسے لوگوں کو آج اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حل چاہیے۔ مسائل و مشکلات، فقر فقہ، تنگ دستی، غربت، مہنگائی ہے، پریشانیاں، بیماریاں، جادو ہے، جنات ہے، اثرات، بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد ہے، سفلی عمل ہے، کالا جادو، جھگڑوں کا حل ہے، بے برکتی کا حل ہے، عبادتوں میں دل نہ لگنے کا علاج، تجارت میں گھاٹا، کاروبار میں بے برکتی وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگوں کو ان چیزوں کا حل چاہیے۔ یقین جانیے اس کا حل ہے، اور یقینی حل ہے۔ وہ صرف دیار مصطفیٰ دربار مصطفیٰ، وہ صرف دیار مصطفیٰ دربار مصطفیٰ، در مصطفیٰ چوکھٹ مصطفیٰ سے ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی آخری کوشش ہے۔ گھوم پھر کے، تھک ہار کے، دنیا کے سب چکر کاٹ کے انہی کا سہارا لینا پڑے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و ارشادات کو اختیار کرنا پڑے گا۔ محترم سامعین محترم، گزشتہ کل تسبیح فاطمہ کے بارے میں تھوڑی بہت تفصیل آپ نے سن لی۔ دھیان سے سنیے، بڑے کمال کی چیز ہے، کمال کی تسبیح ہے۔ اسے سوتے وقت فرض نمازوں کے بعد پڑھا کریں۔ اس کے آخرت کے فائدے تو ہے ہی، دنیا کے بھی فائدے ہیں۔ یہ تسبیح بہت مشہور ہے۔ تسبیح فاطمہ کو ہی سامنے رکھ کر عموماً تسبیح دانوں والی بنائی جاتی ہے۔ تسبیح دانوں والی بنائی جاتی ہے، جس میں ایک بڑا امام ہوتا ہے تسبیح کے سرے پر، اور 33 دونوں کے بعد 2 چھوٹے امام ہوتے ہیں۔ اس میں ایک حصے میں 34 دانے بھی ہوتے ہیں، کل ملا کر 100 ہو گئے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس تسبیح فاطمہ میں 100 کا تذکرہ کیا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح فاطمہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک برابر جاری ہے۔ اسے بہت بڑی مقبولیت ملی۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی، تابعین، تبع تابعین، اور ہر دور میں لاکھوں کروڑوں لوگ، کیا مرد کیا عورتیں، اس کو پڑھ کر اس سے مستفیض ہوتے رہے۔ دیکھیے، اسلام میں طریقت کے جتنے بھی سلسلے ہیں، طریقت کے خاص کر کے 4 مشہور سلسلے، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ، یہ 4 سلسلے مشہور سلسلے۔ یہ چاروں سلسلے، چشتیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور سہروردیہ، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ایک سلسلے کے لاکھوں کروڑوں مریدین ہوتے ہیں، اور ہر زمانے میں ہوئے ہیں۔ اس طرح ہر سلسلے کے لاکھوں کروڑوں مریدین اور شاگردوں کو ان کے مشائخ خصوصی طور پر اس تسبیح فاطمہ کو پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں۔ اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔
ہمارے اکابرین چاروں سلسلوں میں مرید کرتے ہیں، لیکن حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزو محتمم دارالعلوم دیوبند وہ فرماتے ہیں علماء دیوبند پر چشتیت کا غلبہ ہے، چشتیت کا غلبہ۔ یہ سلسلہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ سے ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ تو حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں علماء دیوبند پر چشتیت کا غلبہ ہے۔ بہرحال یہ تصویر بڑے کمال کی چیز ہے، اس کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ ہمارے دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار حضرات بھی اس تصویر فاطمہ کی خاص تاکید کرتے ہیں۔ مجھے میرے شیخ سیدی و سندی مخدوم عالم پیر طریقت جامع شریعت مرشد العلماء حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک آپ کے فیوز باطنی برکات روحانی سے ہم سب کو مستفیض اور مستفید ہونے کے فیصلے فرمائے، آپ کو حیات طیبہ طویلہ نصیب فرمائے۔ حضرت اقدس نے خاص کر کے سامنے بٹھا کر تاکید کی اس احکر کو کہ یہ تصویر فاطمہ سوتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد بالکل مت چھوڑنا۔ بہرحال چاروں سلسلوں کے کروڑوں مریدین شاگردین پابندی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ اس کو ورد میں رکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ تسبیح ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت پڑھنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ ہمارے علماء دیوبند سنتوں کے بڑے عاشق، ہر کام سنت کے مطابق کرتے ہیں۔ آپ کی زندگیاں سنت سے بھری ملے گی اور بدعتوں سے سخت نفرت کرنے والے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے ایک سنت ہے کھانا نیچے بیٹھ کر کھانا۔ ذرا دھیان سے سنیے، ایک واقعہ ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند، ابھی گزشتہ سال ان کا انتقال ہو گیا، نور اللہ مرکزو۔ حضرت فرماتے ہیں جب فخر الدین علی احمد صاحب پورے ہندوستان کے صدر جمہوریہ تھے، دھیان سے سنیے، حضرت اقدس فرماتے ہیں جب ہمارے پورے ہندوستان کے صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب تھے، وہ دارالعلوم دیوبند تشریف لانے والے تھے۔ حضرت فرماتی میں اس زمانے میں مدرس تھا، ٹیچر تھا، پڑھایا کرتا تھا۔ انہوں نے خود دارالعلوم دیوبند کو اطلاع دی تھی کہ وہ کھانا حضرت مولانا سید اسد مدنی صاحب خود جس سروں کے یہاں کھائیں گے۔ چنانچہ پولیس کھانے کا نظم و انتظام دیکھنے آئی کہ کہاں کھلایا جائے گا، کس طرح کھلایا جائے گا، کیا کھلایا جائے گا وغیرہ۔ یہ امور جاننے کے لیے پولیس کے آفیسر آئے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی بیٹھک دکھائی کہ یہاں زمین پر کھلاؤں گا، ہم لوگ زمین پر کھاتے ہیں سنت کے مطابق، تو یہاں صدر جمہوریہ کو بھی زمین پر کھلاؤں گا۔ پولیس والوں کو اعتراض ہوا کہ صدر جمہوریہ نیچے بیٹھ کر کیسے کھائیں گے، ان کے لیے تو ٹیبل کا انتظام ہونا چاہیے، صدر جمہوریہ یہ نیچے بیٹھ کر کیسے کھائیں گے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرے یہاں یہی انتظام ہے، آپ صدر جمہوریہ کو اطلاع کر دیں، وہ پسند نہ کریں تو میں معذرت خواہ ہوں۔ چنانچہ یہ بات دہلی پہنچائی گئی، وہاں سے جواب آیا کہ وہ جیسے کھلائیں ٹھیک ہے۔ پولیس پھر آئی کہ بھائی ٹھیک ہے لیکن ہم کھانا چیک کریں گے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا شوق سے، مگر چیک کرنے اتنے نہ آئیے کہ کھانا ختم ہو جائے۔ وہ ہنس کر چلے گئے۔
خیر صدر جمہوریہ آئے، مدرسے نے ان کے استقبال میں جلسہ کیا، اور جلسے کے بعد جب کھانے کے لیے چلے تو حضرت فرماتے ہیں ہم اساتذہ بھی ساتھ تھے۔ جب بیٹھک پر پہنچے اور دسترخوان کا منظر دیکھا تو صدر صاحب نے یو پی کے وزیر اعلیٰ تیواڑی سے فرمایا، تیواڑی جی آئیے، آج ہماری تہذیب کے مطابق کھانا کھائیے۔ دھیان سے سنیے، ہماری تہذیب، یہ بہت اہم لفظ ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی اپنی ایک تہذیب ہے، آج مسلمان اپنی تہذیب بھول گئے، کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، بیٹھے لیٹے اور ٹیک لگا کر کھاتے ہیں۔ یہ افراط و تفریط ہے۔ خوش عیش لوگ افراط میں مبتلا ہیں، وہ میز کرسی پر کھانے لگتے ہیں تاکہ کھاتے وقت جھکنا نہ پڑے، اور گنوار کھیڑے گاؤں کے لوگ ہر طرح کھا لیتے ہیں، وہ دسترخوان بچھانے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مسلم سامعین، یہ سب اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو سلیقہ مند ہونا چاہیے اور اسلامی تہذیب کے مطابق کھانا کھانا چاہیے۔ نیچے بیٹھ کر کھانا سنت ہے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ نیچے بیٹھ کر کھایا کرتے تھے، تو یہ سنت ہے۔ بہرحال دیکھیے، قیامت تک آنے والے افراد پر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا احسان رہے گا، بہت بڑا احسان۔ انہوں نے بڑی قربانی دی، لینا چاہے تو گھریلو کام کاج میں وہ باندھی لے سکتی تھی اپنے ابا جان سے، لیکن انہوں نے باندھی کی بجائے اپنے ابا جان سے تسبیح لے لی اور ارشاد فرمایا تھا کہ ابا جان میں اس پر راضی ہوں۔ ساری امت پر انہوں نے بڑا احسان کیا ہے۔ متوسط ذرا دھیان سے سنیے، ہم ہمارے بدترین پریشانیوں کا حل ان کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ ہم ہمارے بدترین پریشانیوں کا حل ان کے ذریعے کرا سکتے ہیں۔ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ ہدیاں پیش کر کے ہم ہمارے بدترین پریشانیوں کا حل کرا سکتے ہیں، ناممکن کاموں کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ کس طرح؟ ذرا دھیان سے سنیے، اصل یہ آپ کو بتانا ہے، بہت لاجواب عمل ہے، بدترین سے بدترین پریشانوں کا حل ہم کرا سکتے ہیں، بڑا لاجواب عمل، آپ کے کاموں کے سلسلے میں سخت ضرورت کا عمل ہے۔ ہمارے بزرگوں سے منقول ہے، یہ عمل کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی منقول ہے، لیکن ہے بڑا جاندار اور شاندار عمل، کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ذرا دیکھیے، ایک واقعہ سنیے، ہمارے بزرگ کی خدمت میں حرم شریف کے اندر، مکہ المکرمہ حرم شریف کے اندر، یہ صاحب مسائل کے مارے پریشان حال، دکھی تشریف لائے۔ انہوں نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا تو بزرگ نے فرمایا، آپ ایک کام کیجئے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب سلام پھیرنے کے بعد اس کا ثواب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ہدیہ پہنچا دے۔ دوبارہ سنیے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کی نماز پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ سلام پھرنے کے بعد اس کا ثواب، اس کی نیکیاں سب کے سب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ہدیہ پہنچا دیں۔ اللہ سے عرض کریں، اے اللہ اس کا پورا ثواب، اس ساری نیکیاں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ان تک ہدیہ پہنچا دیجیے۔
اور اللہ سے عرض کریں الہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ان کے ابا تک میری سفارش کرا دے. سبحان اللہ. اے اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے ان کے ابا تک میری سفارش کرا دے. محترم سامعین، روایتوں میں مذکور ہے کہ صحابہ آل رسول و اصحاب رسول کو کوئی کام منوانا ہوتا، کوئی کام پیش کرنا ہوتا اور تمنا ہوتی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مان جائیں، تو آپ کی مقدس محبوب بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہلواتے کہ اپنے ابا جان سے یہ عرض کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے. بہرحال ان صاحب نے اس پر عمل کیا تو کہنے لگے میرے مسائل حیرت انگیز طور سے حل ہونا شروع ہو گئے. مجھے ان نفل پہ احساس اور یقین ہوا کہ یہ نفل والا عمل بہت ہی مجرب اور پر تاثیر عمل ہے. مجھ پر جو حالات بھی آئے تھے وہ چھٹنے شروع ہو گئے. مجھ پر کیس تھے، کمپلیٹ تھے، سارے لوگ ایک طرف تو جج کی نظر میری طرف ہوتی تھی، وہ اسی عمل کی برکت سے تھی. جج کہتا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں. بالآخر میں باعزت بری ہوا، صرف اور صرف یہ 2 نفل والا عمل کرتا تھا، اور اس عمل کی برکت ہے کہ پوری فیملی کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دے چکا ہوں. 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اس میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص، دونوں رکعتوں میں اسی طرح پڑھ کر اس کا ثواب روزانہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ہدیہ پہنچا دیا کرتا تھا. اس عمل کی برکت سے میں باعزت بری ہوا، اور اس عمل کی برکت سے پوری فیملی کے ساتھ حج کا فریضہ میں انجام دے چکا ہوں. جس کو بھی اللہ سے باتیں کرنے کا فن آ گیا، جس کو بھی اللہ سے باتیں کرنے کا فن آ گیا، اللہ کے خزانے سے لینے کا طریقہ آ گیا، وہ دنیا میں کبھی بھوکا نہیں مرے گا، کبھی پیاسا نہیں مرے گا، کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوگا، کبھی غریب اور تنگدست نہیں ہوگا، کبھی مفلس نہیں ہوگا، کبھی مخلوق الحال نہیں ہوگا. جس کو اللہ سے باتیں کرنے کا فن مل گیا، اللہ کے خزانے سے لینے کا اسے طریقہ آ گیا، وہ کبھی بھی فقیر اور محتاج نہیں ہو سکتا، کبھی غریب اور تنگدست نہیں ہو سکتا، کبھی وہ مفلس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ غیب سے رب کریم اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا جائے گا، کیونکہ اسے اللہ سے مانگنا آ گیا. اللہ کے پاس کائنات کے خزانے ہیں. یہ وسیلہ والا عمل ہے. محترم سامعین، ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے اور صحیح عقیدہ ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو صرف یہ 2 نفل والا ہی نہیں، آپ قرآن کریم کی کوئی بھی سورت پڑھ کر ہدیہ کر سکتے ہیں، گفٹ دے سکتے ہیں، درود پاک کی ایک تسبیح ہدیہ کر دیں، کلمے کی ایک تسبیح ہدیہ کر دیں، کسی غریب کو کھانا کھلا کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ہدیہ کر دیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے اس کی نیکی، اس کا ثواب ان کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں. اس طرح کرنے پر بے شمار لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں. ہمارے بڑوں نے اس طرح کروایا ہے. دیکھیں، گھر میں لڑکیاں زیادہ تھی، رشتے نہیں آتے تھے. جب اس پر عمل شروع کیا تو رشتوں کی بھرمار ہو گئی. گھر والے پریشان کہ کہاں دیں اور کہاں نہ دیں. پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بھی آئے گا تو بھی چل جائے گا، بیٹیوں کے مقدس پریشان تھے. اب تو عالم یہ کہ کس کو دوں اور کس کو نہ دوں. اس عمل کی برکت سے اللہ خیر کے فیصلے کر دیتے ہیں اور خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. محترم سے بڑا عجیب و غریب عمل ہے. دیکھیے، صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، کوئی تکلیف پیش آتی، تو صحابہ رضی اللہ عنہم فوراً
سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں پیغام بھیج دیتے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی چیز منوانی ہوتی تھی تو ان کے ذریعے وہ منوا لیتے تھے۔ یہ بات یاد رکھیے، آج صدیوں کے بعد بھی ان کے وصال اور انتقال کے بعد کوئی چیز اللہ کے خزانوں سے منوانی ہے تو یہ نسخہ لاجواب ہے اور آزمودہ عمل ہے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے محدث، ابھی آپ نے سن لیا حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محترم دارالعلوم دیوبند، یہ صاحب ان کے پاس گئے اور کہنے لگے حضرت بہت پریشانیاں ہیں، مسائل مصیبتیں ہیں، بہت زیادہ غم دکھ انہوں نے بیان فرمایا اور کہنے لگے کہ حضرت دعا فرما دیجئے۔ غور سے سنیے، حضرت نے فرمایا میں دعا بھی کرتا ہوں، تجھے ایک تدبیر بھی بتاتا ہوں، تیرے حق میں دعا بھی کروں گا اور تجھے ایک تدبیر بھی بتاؤں گا، وہ یہ کہ جتنا ہو سکے سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی روح کو ہدیہ کر، گفٹ کر۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بات ان کے ابا نہیں ٹالتے تھے، اے اللہ ان کی بارگاہ میں یہ ہدیہ ہے، ان کے ذریعے ان کے ابا تک سفارش کرا کر یہ مسئلہ حل فرما دے۔ دنیا کا کوئی بھی مشکل مسئلہ ہو، وہ رشتوں کا مسئلہ ہو، وہ نوکری کا مسئلہ ہو، وہ رزق کا ہو، کاروبار کا ہو، مقدمات کا ہو، کوئی الجھن ہو، کوئی مشکل ہو، مشکل ترین مسئلہ کیوں نہ ہو، یقین جانیے وہ حل ہو جاتا ہے چند مرتبہ کرنے سے، اور یقین جانیے چند مرتبہ یہ عمل کرنے سے ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ آپ اس کو اپنائیے، اپنے جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، مسائل ہیں، اس کو جو ہے اللہ پر خاص کر کے یقین کر کے بھروسے کے ساتھ کیجئے، الحمدللہ بہت کم وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے۔ محترم سامعین، چند اعمال شریعت کے دائرے میں رزق بڑھانے اور گھٹانے والے، دھیان سے سنیے، رزق بڑھانے والے اعمال، دولت بڑھانے والے اعمال، قرآن کریم کے اندر سورہ طلاق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جو اللہ سے ڈر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور رزق دیتا ہے اس کو ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور رزق دیتا ہے اس کو ایسی جگہ سے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں جو شخص استغفار، مثلا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو لازم پکڑ لے، یعنی اسے روزانہ بار بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہر تنگی اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے جو بھی مال خرچ کرتے ہیں اللہ پاک اسے رزق کے اندر بڑھوتری اور اضافہ نصیب فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکال رہے ہیں، فرماتے ہیں اس سے بھی رزق میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں روزانہ نماز تہجد کی ادائیگی، اذان فجر سے گھنٹہ پہلے اٹھیں، یہ نماز تہجد کا بہترین وقت ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وقت مانگی جانے والی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد 41 بار یا کم از کم 10 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کیجئے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ پھر اس بعد نماز فجر کی تیاری کریں۔ اور رزق بڑھانے والے اعمال میں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا ہے
اور ایک عمل ہے روزانہ صدقہ کرنا، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ صدقہ کیجیے، یا مغرب کے بعد یا فجر نماز کے بعد، روزانہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ کیجیے۔ اس سے بھی حیرت انگیز طور سے اللہ تعالیٰ رزق میں بڑھوتری نصیب فرماتے۔ اور ایک عمل عجیب و غریب ہے، پرندوں کے لیے روزانہ صبح ایک برتن میں پانی رکھیے، ممکن ہو تو کچھ کھانے کے لیے مثلا باجرہ وغیرہ وہ بھی رکھیے، آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، انشاءاللہ آپ کی آمدنی میں اور رزق میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوتی رہے گی، یہ مخلوق آپ کے حق میں دعا کرے گی۔ اور اسی طرح فرمان سورہ قصص کی ایک آیت ہے، ہمارے اکابرین اپنے مجربات میں اس کو شامل کر لیے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سورہ قصص آیت نمبر 24 سے آیت ہے 20 پارے کے اندر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور اسی طرح طبرانی کی روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال میں بڑھوتری کے لیے خاص کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ درود شریف کی تلقین فرمائی ہے۔ کون سا ہے؟ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، خصوصی طور پر تاکید، اس کو بھی کثرت سے پڑھیں گے۔ اور صبح شام اللہ کا بار بار ذکر کرنا، مثلا تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ البتہ خاص ہے اللہ رب العزت کا ڈر ذہن میں بٹھایا جائے۔ یہ تمام اعمال ایسے محترم سامعین اللہ پاک رزق میں بڑھوتری اور کشادگی نصیب فرماتے ہیں، اضافہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں جس سے خطرناک طریقے سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، بندے پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ وہ فجر کی نماز کے بعد بغیر عذر شرعی کے سونا، عذر کچھ بھی نہیں، نماز پڑھیں سو رہے، یہ بہت بری عادت ہے، اس سے رزق کے اندر تنگی آتی ہے۔ اور دوسری بات ہے امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنے سے بھی رزق کے اندر بری طریقے سے بے برکتی آنے لگتی ہے، رزق تنگ ہونے لگتا ہے۔ اور اسی طرح دینی احکام میں سستی کرنا، اور ایک عمل ہے نماز سے غفلت یا نماز جلدی جلدی پڑھنا، اس سے بھی محترم سامعین رزق جو ہے تنگ ہونے لگتا ہے۔ اور ایک خطرناک عادت ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے سے بھی رزق کے اندر تنگی آنے لگتی ہے اور رزق اللہ پاک اس کا گھٹانے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نام پڑھے جا رہے ہیں، آپ جو ہے جس کے ساتھ یا اللہ اللہ پڑھیں، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ،
القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواحد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، اس کے بعد میں دعا ہوگی۔ سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وزرق الشقاء وسوء القضاء شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما حيتنا اللهم إنا نعوذ بك من مذلات الفتن ما حيتنا اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها ما بطن اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب یا ستار العیوب، اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما، اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اللہ آج تک کی ساری زندگی تیری نافرمانیوں اور گناہوں میں گنوا دی، الہی جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے منع فرمائے انہی کا ارتکاب کرتے رہے، اللہ گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے، تیرا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے، الہی ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے گناہ میں استعمال نہ کیا ہو، دن رات کی کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہ کا ارتکاب نہ کیا ہو، اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں،
اے اللہ ہمیں تو گناہوں کی عادتیں پڑ چکی ہیں، گناہ کیے بغیر ہمیں تو چین ہی نہیں آتا۔ اے اللہ تو عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ تمام گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما کر الہی گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، تیری ناشکریوں سے نافرمانیوں سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ تجھے معافی بے حد پسند ہے، جب کوئی تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، اے ارحم الراحمین یقیناً ہمارے گناہوں کو تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم سب کو معاف فرما دے، ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے متعلقین کی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اساتذہ مشائخ کی، ہمارے دوست احباب کی، ہمارے والدین کی، عورتوں بچوں کی، ہمارے مخلصین کی، سب کی مغفرت فرما دے، ساری امت کی، تمام مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات، اے اللہ پوری امت محمدیہ کی بھرپور مغفرت فرما، اے اللہ آنے والے مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، ہر ٹینشن، ہر دکھ درد سے ہم سب کی حفاظت فرما، ان تمام سامعین کی حفاظت فرما، اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے آمین آمین کہنے والے مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، چھوٹے ہو یا بڑے، ان سب پر اللہ اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے، یا سلاموں کی برکت سے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو سکون دے دے، دلوں کو چین دے دے، اے اللہ دنیا کی ٹھوکروں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ عافیت کا معاملہ فرما، ہم تجھ سے عدل نہیں الہی فضل مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، اپنی رحمت کی چھاؤں میں اور اپنی حفاظت کی چھتری میں ہم سب کو لے لے، اے اللہ اپنی رحمت کی ہمیں چھاؤں میں لے لے، اللہ اپنی حفاظت کی چھتری میں ہمیں لے لے، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہمیں نکال دے، دنیا اور آخرت کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ فرما، دنیا اور آخرت کی برکتیں ہماری طرف متوجہ فرما، اللہ دنیا اور آخرت کی ساری عطائیں ہمارے قریب کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، اے اللہ ہمارے معاشرے کو بہترین معاشرہ بنا دے، ہمیں معاشرت کا حسن نصیب فرما، اے اللہ جو برائیاں اے اللہ ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ چکے ہیں ان کو دور فرما دے، ٹی وی انٹرنیٹ کی خباثت و غلاظت سے، اس کی نحوست سے ہر گھر کو ہر فرد کو نجات عطا فرما، اے اللہ سود سے نجات عطا فرما، شراب نوشی زناکاری سے ہمارے معاشرے کو پاک فرما، نوجوانوں کی صلاحیتوں میں ضائع ہونے سے اے اللہ بچا لے، اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر طرح کی آفتوں بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے، یا اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں بھیج دے، ہمیں سلامتی دے دے، الہی سب پر کرم فرما، فضل فرما، الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما دے، اللہ اس آفت کو، اس مصیبت و پریشانی کو ٹال دے، اپنی ہمیں رحمت دے دے، فضل دے دے، اللہ اس سارے عالم سے، ہمارے گھروں سے، ہمارے جسموں سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے صوبے سے الہی اس وبا بلا کو ختم فرما دے، امن و امان کے فیصلے فرما، اے اللہ تیرے قہر غضب غصے سے ہم سب کی ساری امت و انسانیت کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ تیری مرضیات پر چلا کر ہمیں نامرضیات سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حسن اخلاق، حسن تدبیر، حلم و صبر علی نعمتوں سے مالا مال فرما دے، ہمیں بد نظری، بد گمانی، بد زبانی، حرام کمائی، حرام لقموں سے، حرام غذا سے الہی پوری پوری ہماری حفاظت فرما، ہم سب کے لیے حلال وسیع کشادہ بابرکت فراخ روزی کے چاروں طرف سے دروازے کھل دے، اللہ ہمارے جسموں میں برکتیں پیدا فرما، روزی میں برکتیں پیدا فرما، ہمارے گھروں میں برکتیں پیدا فرما، قدم قدم پر تیری برکتیں شامل حال فرما، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے میں مالا مال فرما دے، ہم سب کی ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے اولاد کو عقائد حقہ، علوم نافیہ، اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ سے مزین فرما، اللہ اولاد کو بری عادتوں سے، بری صحبتوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما، ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ، ہمارے لیے لسان صرف فی الآخرین سے بنا دے، اپنے شان ربوبیت سے ان کے بہترین تربیت فرما، اے اللہ عالمگیر ہدایت کے فیصلے فرما، اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما، الہی ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، ہمارے والدین کو تندرستی نصیب فرما، انہیں دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما،
ہر چھوٹے موٹے بیمار سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری بھرپور مدد فرما، ہمیں مخلوق کا محتاج اور دستگر بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسلام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حرمین شریفین کی عزت کو بڑھا دے۔ حرمین شریفین میں اے اللہ جو تیرے مخصوص بندے مخصوص دعائیں مانگ رہے ہیں یا قیامت تک مانگتے رہیں گے، ان کی دعاؤں میں ہمارا ساری امت کا حصہ نصیب فرما۔ اس شہر کی حفاظت فرما، اپنے خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہم سب کی عزت آبرو جان مال ایمان عقیدات کی حفاظت فرما۔ الہی تمام مدارس مکاتب خانقاہ مسجد اور تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گمراہ کرنے والے فتنوں سے فرقوں سے افراد سے باتوں سے پوری حفاظت فرما۔ جن کے گھروں کے تعمیری کام چلیں، مساجد کے تعمیری کام چلیں، عافیت کا تکمیل کو پہنچنے کے فیصلے فرما دے، روڑے رکاوٹوں ختم فرما دے، جلنے والے کی جلونگی سے حاسدین ماکرین ساحرین مفسدین منکرین مخالفین فتن کے شرور چال تدبیروں کو ناکام فرما دے۔ اے اللہ جادوگروں کی جادوگری سے جناتی اثرات سے زمین آسمانی بلیات مصیبتوں سے ہماری عمارتوں بچوں کی متعلقین کی تمام سامعین کی پوری حفاظت فرما۔ اللہ اس مجلس کو بے حد قبول فرما، اس میں جو کوتاہیاں غلطیاں ہو چکی سے معاف فرما دے، ہمارے ذریعہ نجات ذکر آخرت بنا دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما۔ دواخانوں کا چکر کاٹنے سے، پولیس اسٹیشنوں کورٹ کچہریوں جیل خانوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، جن کے حقوق و احسانات ہیں جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے گمان کے موافق مانگا ہے، تو اپنے شان نشان نصیب فرما۔ الہی تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، ان خالی ہاتھوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ ہم آپ سے آج تک مانگ کر محروم نہیں ہوئے، ہمیں اب اور آئندہ محروم نہ فرما۔ جو مانگا گیا وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ اے اللہ جو مانگنا چاہتے تھے نہیں مانگ سکے وہ بھی عنایت فرما۔ ہمارے گھروں میں خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما، خوشیاں خوشحالیاں نصیب فرما، ہر طرح کا چین و سکون نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو بے حد قبول فرما، اپنے اپنے حاجتیں اللہ پاک سے طلب فرما۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔